بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری انفورڈ چینل سے میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر اپنے نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ جب تاریخ کے اوراق پر ظلم و مسلط کی لکیر کھینچی جاتی ہے تو قوموں کے ضمیر جاگتے نہیں، سو جاتے ہیں۔ آج ہم اس موڑ پر کھڑے ہیں جہاں اسلامی دنیا، خاص طور پر عرب اقوام، ایک ایسے فیصلے کی دہلیز پر ہیں جو نہ صرف سیاسی ترجیحات کا اظہار ہے بلکہ صدیوں کے ایمان، اخوت اور غیرت مسلم کا امتحان بھی۔ اسرائیل کی تسلیم میز ایک شفاعتی قدم نہیں بلکہ ایک نظریاتی شکست یا پھر نئی دنیا کے سودے کا پہلا قسط نامہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ فیصلے قومی مفاد میں ہو رہے ہیں یا بین الاقوامی دباؤ کے تحت؟ کیا مسلم حکمران امت کی اجتماعی روح کو قربان کر کے کچھ حاصل کر پائیں گے؟ یہی وہ نقطہ آغاز ہے جہاں ہم آج بات کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے عرب ممالک کے دوروں کے پس منظر محرکات صرف مالی مفادات نہیں تھے بلکہ ان کے پیچھے کئی سیاسی، اسٹریٹجک اور نظریاتی عوامل بھی کار فرما تھے۔ ہم ان پر بات کرتے ہیں۔ اگر مالی مفادات کی بات کریں، ٹرمپ انتظامیہ نے سعودی عرب اور دیگر خلیجی ریاستوں کے ساتھ بڑے اختیاروں کے معاہدے کیے ہیں جن کی مالیت اربوں ڈالر ہے۔ ان معاہدوں کا مقصد امریکی اسلحہ ساز کمپنیوں کو فروغ دینا اور امریکی معیشت کو تقویت دینا تھا۔ مالی مفادات کی بات کریں، اسلحہ کی فروغ اور تجارتی سودے۔ ٹرمپ دورے کے تناظر میں سعودی عرب کے ساتھ ایک تاریخی اسلحہ معاہدہ طے پایا ہے جس کی مالیت تقریباً 110 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ نے سعودی عرب کو جدید تیار دفاعی نظام اور تربیتی سہولتیں فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ امریکی اسلحہ ساز کمپنیاں جیسے ایتھیان اور لاک ہیڈ مارٹن پر بڑے مالی فوائد حاصل ہوں گے۔ ٹرمپ نے ان معاہدوں کو امریکی روزگار کے تحفظ کے طور پر پیش کیا، حالانکہ اصل فائدہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کو ہوا۔ ایران کے خلاف اتحاد سازی یہ بھی ایک وجہ ہے۔ ٹرمپ نے عرب ممالک کو ایران کے خلاف اکسانے اور ایک مشترکہ معاہد بنانے کی کوشش کی۔ اس کا مقصد مشرق وسطیٰ میں ایران کے اثر رسوخ کو محدود کرنا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کے خلاف ایک مضبوط عرب امریکی اتحاد بنانے کی کوشش کی جس کا مقصد ایران کے جوہری پروگرام کو روکنا، ایران کی خطے میں موجود ملیشیاؤں جیسے حزب اللہ اور حوثیوں کے اثر کو کم کرنا، اسرائیل کے تحفظ کو یقینی بنانا۔ اس کے تحت سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین کو ایران کے خطرے کے خلاف امریکی اتحادی بنا کر پیش کرنا، اسرائیل کے حق میں شفاعتی رد عملی بنانا۔ امریکہ نے عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کی ایک کوشش کی ہے۔ ابراہیمی معاہدے اسی پالیسی کا حصہ ہیں۔ ٹرمپ کے دور میں اسرائیل اور کئی عرب ممالک کے درمیان معاہدے معمول پر لائے گئے۔ ان معاہدوں کو ابراہیمی معاہدے کا نام دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان اور مراکش نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ اس اقدام کو ایک تاریخی شفاعتی کامیابی بنا کر پیش کیا گیا، لیکن اس کا اصل مقصد اسرائیل کی شفاعتی تنہائی کو ختم کرنا ہے۔ ٹرمپ کے دماغ جیرڈ کشنر نے اس منصوبے میں کلیدی کردار ادا کیا جو خود اسرائیلی نواز حلقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف ایک بیانیہ بنانا۔ ٹرمپ نے اپنی تقاریر میں عرب دنیا سے مطالبہ کیا کہ وہ انتہا پسند گروہوں کے خلاف مزید سخت اقدامات کریں گے، مگر ناقدین کے مطابق یہ بیانیہ دراصل امریکہ کے مفادات کے تحفظ کا ذریعہ تھا۔ یہ بیانیہ دراصل امریکی اثر رسوخ کو بڑھانے کا ایک ذریعہ تھا۔ حقیقت میں ٹرمپ کی پالیسیوں نے کئی انتہا پسندانہ عناصر کو مزید ابھارا، خاص طور پر جب انہوں نے مسلمانوں پر سفری پابندیاں عائد کی، ذاتی کاروباری مفادات کو فروغ دینا۔ کچھ مبصرین کا ماننا ہے کہ ٹرمپ کے ذاتی کاروباری مفاد بھی بعض فیصلوں پر اثر انداز ہوتے رہے کیونکہ ان کے تجارتی ادارے دنیا کے مختلف حصوں خصوصاً خلیج میں سرگرم عمل ہیں۔ ٹرمپ کا ماضی ایک کاروباری شخصیت کے طور پر گزر چکا ہے۔ ان کے کئی ہوٹل، گولف کلب اور ریئل اسٹیٹ منصوبے دنیا بھر میں موجود ہیں۔ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب میں
ٹرمپ آرگنائزیشن کے مالی مفادات موجود ہیں۔ ناقدین کے مطابق ان فیصلوں میں ذاتی فوائد کی جھلک بھی پائی جاتی ہے۔ اسلامی دنیا کے ساتھ تجارتی تعلقات کی بحالی کی کوشش کرنا۔ انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ کی اسلام مخالف تقاریر کے بعد عرب ممالک کا دورہ ایک علامتی اقدام تھا تاکہ مسلم دنیا کے تعلقات بہتر دکھائے جا سکے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے صدارتی دور میں عرب ممالک، خاص طور پر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کیے۔ ان دوروں کو بازار، اقتصادی تعاون اور دہشت گردی کے خلاف اتحاد کے تناظر میں پیش کیا گیا، مگر ان کے پیچھے کئی پیچیدہ اور غیر عوامل کا فرما ہے۔ بعض ازاں عرب ممالک کا دورہ کر کے انہوں نے اپنی شبیہ بہتر بنانے کی کوشش کی، تاہم مسلم دنیا میں ان کا تاثر منقسم رہا۔ بعض حکومتیں تو قریب آئیں مگر عوامی سطح پر شدید مخالفت جاری ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی اثر کا استحکام۔ ٹرمپ انتظامیہ نے عرب ممالک میں امریکی فوجی اڈوں اور انٹیلی جنس تعاون کو مضبوط کیا، جس کا ان کا یہ خاص مقصد تھا۔ چین اور روس کے اثر کو روکنا، تیل کی رسد کے راستوں پر کنٹرول رکھنا، اسرائیل کی سیکورٹی اور بالادستی کو یقینی بنانا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے عرب ممالک کے دورے میز رسمی یا روایتی سفارتکاری کا حصہ نہیں تھے، بلکہ ان کے پیچھے ایک مکمل سیاسی، معاشی اور نظریاتی منصوبہ بندی موجود تھی۔ ان دوروں سے امریکہ کو قلیل مدتی فائدے ضرور ہوا، مگر مشرقی وسطیٰ کی داخلی سیاست مزید پیچیدہ ہو گئی۔ ٹرمپ کا طرز حکمرانی کاروباری منافع، اسرائیل نواز پالیسیوں اور طاقت کی سیاست پر مبنی ہے، جس نے عالمی طاقتوں کی صف بندی میں ایک نیا رخ پیدا کیا ہے۔ ٹرمپ کے عرب دورے مالی، سیاسی اور اسٹریٹجک مفادات کا مجموعہ تھے۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ کی جغرافیائی سیاست کو گہرائی سے متاثر کیا۔ چین، روس، ایران، ترکی نے اپنے مفادات کی حفاظت اور توسیع کے لیے مختلف حکمت عملیاں اپنائیں، کہ فلسطین اسرائیل کے درمیان تنازع میں نئی جہتیں شامل ہوئیں۔ یہ دورے عالمی طاقتوں کی نئی جنگ سرد کی جھلک تھے جو آج بھی خطے کی سیاست میں واضح ہیں۔ یہ دورے عالمی طاقتوں کی نئی جنگ سرد کی جھلک تھے جو آج بھی خطے کی سیاست میں واضح ہیں۔ دورے کے پیچھے ایک حکمت عملی چھپی ہوئی تھی، خاص طور پر امریکہ کی ایران مخالف پالیسی اور اسرائیل کو عرب دنیا میں تسلیم کروانے کی کوشش نے عالمی توازن کو بدل دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے عرب ممالک کے دوروں پر چین، روس، ایران اور ترکی کی نظر گہری تھی، کیونکہ ان چاروں ممالک مشرق وسطیٰ میں امریکی اثر رسوخ، اسرائیل سے عرب تعلقات اور سعودی قیادت میں بننے والے اتحاد کو اپنے علاقائی مفادات کے خلاف تصور کرتے ہیں۔ اگر چین کے رد عمل کی بات کریں تو معاشی چین کا رد عمل خاص طور پر محتاط تھا اور اسٹریٹجک پریشان والی کیفیت ہے۔ تجارتی مفادات کی بات کریں، چین مشرق وسطیٰ میں تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ اسے خدشہ تھا کہ امریکہ عرب ممالک کو اپنے کیمپ میں شامل کر کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو محدود کرنا چاہتا ہے۔ امریکی اسلحہ سودوں پر تنقید کی۔ چین نے امریکہ کی بڑی مقدار میں ہتھیاروں کی فروخت کو خطے میں کشیدگی کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور لیکن اس کا اگر محتاط رویہ کی بات کریں، چین نے براہ راست مخالفت نہیں کی، لیکن اس نے ایران کے ساتھ تعلقات اور دفاعی تعاون بڑھا کر غیر اعلانیہ پیغام دیا کہ وہ خطے میں امریکی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتا۔ چین محتاط معاشی امریکی اثر سے BRI کا متاثر ہونا چین کے لیے نقصان دہ ہے۔ چین نے ہمیشہ مشرق وسطیٰ میں غیر مداخلت کی پالیسی بنائی ہے، مگر جب ڈونلڈ ٹرمپ نے چین نے امریکہ کی بڑی مقدار میں ہتھیاروں کی فروخت کو خطے میں کشیدگی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ چین نے ہمیشہ مشرق وسطیٰ میں غیر مداخلت کی پالیسی بنائی، مگر جب ڈونلڈ ٹرمپ نے عرب ممالک، خاص طور پر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کیے تو بیجنگ نے ان اقدامات کو چپ چاپ مگر گہرے انداز میں مانیٹر کیا۔ چین کو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ امریکہ خطے کو اپنے جیو اسٹریٹجک مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، جس سے چینی مفادات متاثر ہو سکتے ہیں۔
तेल और तमनाई के खदशा। चीन मशरक़ वस्ता से तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, खास तौर पर सऊदी अरब और ईरान से। ट्रंप की पॉलिसियों से खत्ते में जंग के खतरात पैदा हुए हैं, जिससे तेल की तरसील मुतासर हो सकती है। चीन ने अपने तेल दरामदी रूट को मुतबादल मनसूबाबंदी शुरू कर दी, मसलन ईरान से ज़मीनी राहदारियों के जरिए तेल लेना शुरू किया है। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को खतरा समझता है, एक तजारती पुल के तौर पर देखती है। अमेरिका का बढ़ता हुआ अस्करी विश्वासी कब्जा इस मनसूबे की राह में रुकावट समझा गया है। बीजिंग ने इराक, ईरान और खलीजी ममालिक में सरमायाकारी को बढ़ाकर अमरीकी दायरादारी को चैलेंज करने की कोशिश की। अगर हम तुर्की के रद्द-ए-अमल की बात करें तो तुर्की मौका परस्ती और यकीनी तवाज़ुन में गिरा हुआ है। इसके यूरोप में नेटो, इसके पाँव में नेटो की बेड़ियां मौजूद हैं। सऊदी क़यादत पर तनकीद की अगर बात करें, तुर्की ने सऊदी अरब के ईरान मुखालिफ मौक़िफ़ इसराइली सरकार पर हमेशा तनकीद की है। कतर के दफा की बात करें, जब सऊदी अरब ने कतर का मुआसरा किया तो तुर्की ने फौरी फौजी और इशफाती मदद फराहम की, जिससे इस इलाके में उसका रोल बढ़ा। स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन की अगर बात करें, तुर्की बाजार अमेरिका से करीबी तलकार बरकरार रखे, मगर पसे पर्दा रूस, ईरान और कतर से भी अपने रवाबत मुस्तहकम किए। इसराइल से तलकार महदूद रखे और फ़लस्तीनी मौक़िफ़ की हमेशा माई जारी रखी। सऊदी बालादस्ती खत्ते में तवाज़ुन क़ुव्वत की तनकीद तब्दीली के खिलाफ है। रूस की नज़र में डोनाल्ड ट्रंप के अरब तलकार के दौरे की अगर बात करें, रूस मशरिक़ वस्ता में कई दहाइयों से एक सरगर्म में अमल है, एक स्ट्रेटेजिक खिलाड़ी रहा है। खुसूसन शाम और ईरान और मिस्र जैसे ममालिक में उसका खास अमल रहा है। ट्रंप के दौरान सऊदी अरब ममालिक में अमरीकी असर के एक नए बार को रूस ने एहतियात, तशवीश और मौका परस्ती के अंदाज से देखा है। अमरीकी असर की तस्वीर पर तशवीश का इजहार किया। रूस ने महसूस किया कि ट्रंप का यह दौरा सिर्फ रूस की असले की फोकस या ईरान के खिलाफ इत्तेहाद बनाने का कदम नहीं, बल्कि रूस को मशरिक़ वस्ता से महदूद करने की एक कोशिश भी है। इब्राहिमी माहदों पर अगर बात करें, खलीजी ममालिक की इसराइली माहदों से कुर्बत ईरान की तनाई ने रूसी मनसूबों को खतरे में डाला है। ईरान पर पाबंदियों के रद्द-ए-अमल पर की बात करें तो रूस ने ट्रंप के जरिए ईरान पर लगाई गई एक तरफा पाबंदियों के साथ मुखालफत की है। मास्को ने ये इक़दाम इलाकाई अदम इस्तेहकाम का सबब बनेंगे। क्योंकि रूस ईरान का स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी है, इसलिए वह समझता है कि ये इक़दाम खत्ते में रूसी असर को भी निशाना बनाते हैं। असले की मंडी पर मनफी असरात पैदा होंगे। सऊदी अरब, अमारात और बहरीन जैसे ममालिक अमरीकी असला खरीदने लगे हैं, जिससे रूस के लिए हथियारों की तैयारी के मौके कम हुए हैं। रूस ने असला की फरोख्त में भारत, मिस्र, शाम, अलजायर पर तवज्जो मरकूज करने की कोशिश की, मगर खलीजी मार्केट से जुज़वी दस्तबरदारी करनी पड़ी। शाम में अमरीकी ज़ायम पर मुहतात नज़र रखे हुए है। रूस ने ट्रंप के दौरे के बाद शाम में अमरीकी और अरब मुशरका ज़ायम को भी तशवीश से देखा। रूस को खदशा है कि सऊदी अरब व अमरीका शामी हुकूमत मुखालिफ ग्रोहों को दोबारा मजबूर करेंगे, जो रूस की असर हुकूमत के हक में की गई सरमायाकारी को नाकाम बना सकते हैं। इसराइल अरब ममालिक खामोश है। रूस ने इसराइल और अरब रियासतों के दरमियान तलकार को मखलूत जज्बात से देखा है। मसलन पहलू की अगर बात करें, इलाकाई जंग के इम्कान कम हुए हैं, जिससे रूसी तवानाई सप्लाई को इस्तेकाम मिला है। अगर मनफी पहलू से देखें, अमेरिका इसराइल ब्लॉक रूस को मशरिक़ वस्ता की फैसला कुन ताकत बनने से रोक सकते हैं। रूस का मतबादल रास्ता मशरक़ से मशरक़ पॉलिसी अपनाना जरूरी हो गया है। रूस ने ईरान, तुर्की, शाम, कतर और चीन के साथ तलकार बनाने की हिकमत अमली बढ़ाई। उसने अरब आवाम के फ़लस्तीनी हमायत के जज्बात को मंजर रखते हुए अमरीका के खिलाफ नरम शफारतकारी अख्तियार की। मीडिया बयानिया की जंग की अगर बात करें, रूसी मीडिया जिसे आज के अरेबिक ने ट्रंप के दौरे को अपनी साथ करार दिया है। फ़लस्तीनी काज को नजरअंदाज किए जाने पर ईरान के गिरोह और इसराइल की खुली हमायत को रूसी मीडिया ने तनकीद का निशाना बनाया है। अगर हम इससे नताइज अखज़ करने की कोशिश करें तो मसाद, मशादा, तजीदी रद्द-ए-अमल और रूसी रद्द-ए-अमल की अगर मज़ीद बात करें तो ये अमरीकी असलाह की फ़रोख्त और मनफी रूसी हथियारों की मांग में कमी होगी। ईरान की अगर तनाई की बात करें
تو منفی اینگل سے دیکھیں تو قریبی تعدیوں کے خلاف عالمی دباؤ بڑھے گا۔ اسرائیل عرب معاہدے سے ملا جلا رد عمل نظر آیا، امن کی امید مگر روسی اثر کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ شام میں امریکی دلچسپی کم ہوئی ہے، روسی اثر کو چیلنج بڑھ گیا۔ اگر چاروں مختلف زاویے سے دیکھا جائے، ایک ہی تشویش کے چاروں ممالک ٹرمپ کی پالیسی کو طاقت کے توازن کو بگاڑنے والی ایک مد عملی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے مختلف انداز میں اس کے اثرات کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے عرب ممالک کے دورے کے اسرائیلی اور فلسطین پر اثرات کی بات کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ صدارت کے دوران 10 اگست میں کئی بنیادی تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئی ہیں۔ ان تبدیلیوں کی بنیاد پر اس کے عرب ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات اور اسرائیل کے ساتھ عرب مفاہمت پر مبنی پالیسیوں پر ہے۔ ان پالیسیوں کے گہرے اثرات اسرائیل کو فائدہ اور فلسطین کو نقصان پہنچنے کی صورت میں ظاہر ہوں گے۔ یہ اس کو اسرائیل کی سیاسی سفارتی فتح قرار دیا جا سکتا ہے۔ ابراہیمی معاہدے، ٹرمپ کے دباؤ، سفارتی کوششوں سے متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان، مراکش نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا۔ ان معاہدوں کو ابراہیمی معاہدے کا نام دیا گیا تھا۔ ان معاہدوں نے اسرائیل کو پہلی بار ریاستوں میں کھلے سفارتخانے، پروازیں اور تجارت کی راہ ہموار ہوئی تھی۔ اسرائیل کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اب عرب دنیا میں سفارتی تنہائی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اسرائیل دفاعی صنعت کو تیزی ممالک تک رسائی دے سکتا ہے۔ ایران کے خلاف مشترکہ عرب اسرائیلی مفاد کا قیام ہوگا۔ فلسطین کا سفارتی، مالی اور جانی نقصان کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ فلسطینی قیادت کو ان معاہدوں سے شدید دھچکا لگا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی، حماس دونوں نے انہیں غداری قرار دیا ہے۔ عرب ممالک کی حمایت پر صدیوں پر محیط بھروسہ ٹوٹ گیا ہے، جس نے فلسطینی عوام میں مایوسی، غصہ اور تنائی پیدا کی ہے۔ امریکی سفارتی اقدامات کی بات کریں، اسرائیل نواز کو ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا اور امریکی سفارتخانہ وہاں منتقل کیا ہے۔ گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضے کو بھی تسلیم کیا گیا، جسے عالمی سطح پر متحدہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ صدی کی ڈیل آف دی سینچری کے نام سے منصوبہ پیش کیا گیا، جو فلسطینی ریاست کو غیر متصل اور کمزور ظاہر کرے گا۔ زمینی حقائق پر اثرات پیدا ہوں گے۔ ٹرمپ کے دورے میں مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کے تسلیم میں اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیل کو فلسطینی کے خلاف جاننا کا نام کی غیر موسمی گرین سگنل دیا گیا ہے۔ فلسطینی مظاہروں پر جبر، گرفتاریوں اور گروہوں کی مسماری اور بمباری میں اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیل سعودی عرب تعلقات کا خفیہ آغاز ہوا ہے۔ اگرچہ سعودی عرب نے رسمی طور پر اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، مگر ٹرمپ کے دورے میں دونوں ممالک کے درمیان خفیہ سیکورٹی اور انٹیلیجنس تعاون میں پیش رفت ہوئی ہے۔ سعودی فضائی حدود پہلی بار اسرائیلی پروازوں کے لیے کھول دی گئی، جو کہ بڑی تبدیلی ہے۔ اسرائیل کی فتح ہوئی ہے، فلسطین تنہائی میں چلا گیا ہے۔ اسرائیلی سفارتکاری سے عرب ریاستوں نئے تعلقات میں اضافہ ہوگا اور پرانی حمایت کمزور ہوگی۔ عوامی تاثرات کی بات کریں تو عوامی غصہ بڑھا ہے، مظاہرے اور اندرونی خراشات میں ہمیشہ اضافہ ہوا ہے۔ خیر، روس اور چین نے عرب ممالک میں کاروبار کے موقع کھو دیے ہیں۔ امریکہ کا ڈیل سینٹرک سفارتکاری ماڈل، ٹرمپ نے اپنی خارجہ پالیسی کو کاروباری سودے پر مرکوز رکھا، اسلحے فروخت، سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبے بنائے۔ سعودی عرب کے ساتھ $110 ارب کے اسلحے کے معاہدے ہوئے، جسے روسی صنعت کو امکانات کو محدود کیا۔ متحدہ عرب امارات، بحرین نے بھی امریکی اسلحہ اور نوٹری پر انحصار بڑھایا، جس سے چینی اور روسی دفاعی کمپنیاں پیچھے رہ گئی۔ انہوں نے اربوں ڈالر کے نئے معاہدے امریکہ سے کیے۔ اسرائیل کے ساتھ عرب تعلقات اور چینی روسی تنہائی میں اضافہ ہوا ہے۔ ابراہیمی معاہدوں کے بعد امریکہ روس کی مشترکہ ٹیکنالوجی، سائبر سیکورٹی اور انفراسٹرکچر پروجیکٹس کو عرب ممالک میں ترجیح دی گئی ہے۔ چین کی ہواوے، زیڈ اور دیگر ٹیکنالوجی کمپنیوں کو سیکورٹی اجزاء کے باعث امریکہ نے دباؤ ڈال کر عرب مارکیٹ سے باہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ روسی سرمایہ کاری کی بات کریں تو خاص طور پر توانائی اور تعمیرات میں امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے محدود ہو گئی ہے۔ روسی عسکریت برآمدات کو ایک چیلنج ملا ہے۔ روس مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ مینا افریقہ خطے میں اسلحے کا اہم سپلائی رہا ہے، مگر امریکہ نے خلیجی ممالک کو جیل F-35 اور پیٹریاٹ میزائل نظام بھیج کر روسی اسلحہ کے متبادل پیشکش کی ہے۔ UAE نے روسی اسلحہ لینے میں دلچسپی
دکھائی تھی، لیکن امریکی دباؤ نے اس فیصلے کو محدود کر دیا ہے۔ چین کی BRI بیلٹ اینڈ روڈ پالیسی کو رکاوٹ اگر دیکھا جائے تو چین نے عرب دنیا کو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں شامل کیا تھا، مگر ٹرمپ کے دور میں امریکی اثر و رسوخ کے بعد بہت سے منصوبے معطل ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب، امارات، بحرین نے امریکہ کے ساتھ زیادہ انٹیگریٹ ہو کر چینی سرمایہ کاری پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، ایران پر دباؤ بڑھایا ہے۔ چین اور روس کا بالواسطہ نقصان ہوا ہے۔ امریکہ نے ٹرمپ دور میں ہمیشہ ایران پر شدید پابندیاں لگائی ہیں۔ چین روس دونوں ایران کے بڑے معاشی شراکت دار ہیں، مگر امریکی پابندیوں کے خوف سے عرب ممالک نے ان کے ساتھ کھلم کھلا تعلقات سے گریز کیا ہے، جس سے چین روس کو بالواسطہ مالی نقصان ہوا ہے۔ قطر، عمان، الجزائر جیسے ممالک میں توازن کی بات کریں، تمام عرب ممالک نے امریکی اتحاد میں شامل ہونے کی رفتار نہیں اپنائی۔ چین روس نے قطر، عمان، شام، الجزائر اور مصر میں جزوی اثر و رسوخ کو برقرار رکھا ہے۔ ان ممالک کے ذریعے چین اور روس نے اپنے مفادات کو جزوی تحفظ کو ممکن بنایا ہے۔ امریکہ کی پیش قدمی اور چین اور روس کی پسپائی ہوئی ہے۔ ٹیکنالوجی کی اگر بات کریں تو سرمایہ کاری کے اینگل سے دیکھا جائے تو ہواوے اور دیگر پابندیاں سائبر سیکورٹی کے میدان میں محدودیت ہوئی ہے۔ تمنائی معاہدے BRI منصوبے سست ہوئے ہیں۔ گیس اور تیل معاہدوں میں امریکی مداخلت بڑھی ہے۔ علاقائی اثر و رسوخ معاہدوں، ایران اور افریقہ کی طور توجہ، شام، لیبیا، ایران تک محدود فری فائرنگ سے پسپائی کے آثار نمایاں ہیں۔ چین کی جانب سے فلسطین کو امداد فراہم کرنا اگر دیکھا جائے تو صرف ایسے وقت میں جب امریکہ اور روس کے عرب اتحاد اسرائیل کی حمایت میں آگے بڑھ رہے تھے، ایک سیاسی، اخلاقی اور اسٹریٹجک پروگرام کے طور پر دیکھا گیا تھا۔ چین نے فلسطین کو مالی امداد کی تھی، وہ بھی ٹرمپ کے دورے کے دوران۔ اخلاقی اور تاریخی پوزیشن کے اینگل سے دیکھا جائے، چین کئی دہائیوں سے فلسطین کی حمایت کرتا آ رہا ہے۔ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی فورم پر بھی چین نے ہمیشہ فلسطین کی حمایت کی ہے۔ بیجنگ فلسطینی کاز کو نو آبادیاتی مخالفت اور دو ریاستی حل کی حمایت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ امداد دینا اس کا اخلاقیاتی نظریاتی پوزیشن کو تسلسل کرتا ہے تاکہ وہ عالمی جنوبی گلوبل ساؤتھ میں اپنی نرم طاقت کو مضبوط کر سکے۔ امریکہ اسرائیل محور کو توازن قائم کرنا۔ چین ٹرمپ کے عرب ممالک کے دوروں کو بنیادی طور پر امریکہ عرب ممالک کے درمیان تعلقات، خاص طور پر معاشی اور سلامتی کے معاملات میں ایک مشاہدہ کنندہ کی حیثیت سے دیکھ رہا ہے۔ چینی میڈیا اور تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ٹرمپ کی پالیسیاں جیسے ایران کے خلاف سخت موقف یا اسرائیل کو حمایت خطے میں امریکی اثر کو بحال کرنے کی کوشش ہے، تاہم چین اپنے عرب ممالک کے ساتھ تجارتی حفاظتی شراکت داریوں پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے، خاص طور پر بیلٹ اینڈ روڈ صوبے کے تحت اس دورے کو اپنی خارجہ پالیسی کے لیے براہ راست چیلنج نہیں سمجھتا۔ چین کا زور اقتصادی تعاون وغیرہ مداخلت پر ہے، جبکہ عرب ممالک میں امریکی اقدامات پر محتاط تبصرہ کرتا ہے۔ چین نے فلسطین میں غذا کی امدادی پیکج گرانے کے دعوے کو غیر مستند قرار دیا ہے، کیونکہ چین نے کبھی بھی ہوائی راستے سے غزہ میں خوراک نہیں گرائی، بلکہ اس نے مالی امداد زمینی راستوں سے مدد پہنچائی ہے۔ ٹرمپ کے دورے کے دوران گردش کرنے والی ویڈیو جھوٹی ہیں اور ان کا تعلق امریکی امدادی کارروائیوں یا چین کے مصر فوجی مشقوں سے ہے۔ چین کی امداد کی نوعیت اور وقت کے انتخاب کی اگر بات کریں، جھوٹے دعووں کی حقیقت کے طور پر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا پر چین کے ہوائی امداد کے دعوے دراصل پرانی ویڈیو کا غلط استعمال ہے۔ مثال کے طور پر ایک ویڈیو میں دکھایا گیا کہ C-17 طیارہ چین کے پاس ہے ہی نہیں، بلکہ یہ امریکہ کی طرف سے مارچ 2024 میں کی گئی امدادی کارروائی کا حصہ تھا۔ چین کی حقیقی امداد کی اگر بات کریں تو چین نے غزہ کو مالی امداد جو کہ $35 ملین تھی، مصر کے راستے زمینی نقل و حمل، چاول، آٹا، دودھ، پاؤڈر سے مدد قائم پہنچائی ہے، اور مثال کے طور پر فروری 2025 میں 60,000 خاندانوں کو خوراک کے پیکٹ پہنچائے تھے۔ سعودی عرب نے 2025 میں سعودی عرب، متحدہ امارات اور قطر کے دورے کا بنیادی مقصد اقتصادی معاہدے تھے جس میں اسرائیل کو نظر انداز کیا گیا۔ چینی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ دورہ امریکہ کے معاشی استحصال کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ چین کا زور اقتصادی توانائی اور دو ریاستی حل پر ہے۔
کیوں ٹرمپ کے دورے کے دوران یہ دعوے سامنے آئے سیاسی تنازع کی اگر بات کریں غلط معلومات کا مقصد چین کو ایک غیر انسانی رہنما کے طور پر پیش کرنا تھا، خاص طور پر اس وقت جب ٹرمپ کی پالیسیاں عرب دنیا میں تنقید کا شکار ہیں۔ امریکہ چین کی آپس میں مخالفت کی بات کریں، چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے اور مشرق وسطیٰ میں اس کے بڑھتے اثر کے مقابلے کو دیکھا جاتا ہے۔ اس غزہ کے تنازع میں چین کی طرف سے دو ریاستی حل کی حمایت کی اس کی سفارتی پوزیشن کو مضبوط کرتی ہے۔ چین نے ٹرمپ کے دورے کے دوران کوئی ہوائی امداد نہیں گرائی، بلکہ یہ من گھڑت کہانی ہے جس کا مقصد چین کی سفارتی پوزیشن کو بڑھانا تھا۔ چین کی حقیقی امداد پہلے سے جاری ہے جو اس کے غیر مداخلت اور اقتصادی تعاون کے اصولوں کے عین مطابق ہے۔ ٹرمپ کے مئی دورے کی مزید اگر بات کریں، آخر عرب ممالک ٹرمپ یا امریکہ کے آگے اتنا کیوں لیٹ گئے؟ انہوں نے کیا سوچ کر اسرائیل سے تعلقات بنائے؟ کیا چیز ان کے ہاتھ میں باقی ہے؟ عرب ممالک کا امریکی اسرائیلی بلاک کی طرف جھکاؤ کی بات دیکھا گیا ہے۔ وجوہات باقی بچی ہوئی حیثیت کی اگر بات کرتے ہیں، طاقت کا بدلتا ہوا عالمی مظہرنامہ ہے۔ عرب دنیا کو اندازہ ہو گیا ہے کہ امریکہ عالمی سیاست کا ابھی بھی غالب کھلاڑی ہے اور چین یا روس جیسے ممالک ابھی اس مقام تک نہیں پہنچے کہ وہ امریکہ کو روک سکے۔ ٹرمپ نے کھل کر کہا کہ جو ہمارے ساتھ ہے ہم اسی کے ساتھ ہیں۔ عرب حکمرانوں نے طاقت کی زبان کو ماننا ہے، ایران کا خوف اور توازن کی تلاش کی ہے۔ سعودی عرب، بحرین اور مار جیسے ممالک ایران کو ایک شیعہ انقلابی خطرہ سمجھتے ہیں۔ ٹرمپ نے ایران پر پابندیاں لگائیں، فوجی دباؤ بڑھایا اور عرب ریاستوں کو یقین دلایا کہ وہ ایرانی اثر سے بچا سکتا ہے۔ یہ ممالک امریکہ اسرائیل سے تعلقات کے ذریعے ایران کے مقابل توازن چاہتے تھے۔ داخلی تحفظ اور بادشاہ کا تسلسل ان کو زیادہ دی جائے۔ بہت سے عرب ممالک میں بادشاہتیں اور آمرانہ نظام ہے، انہیں اندرونی بغاوتوں احتجاج، اخوان المسلمون جیسے طریقوں سے خطرہ ہے۔ امریکہ نے ان حکمرانوں کو طاقت، جاسوسی اور داخلی سلامتی کے نظام کی مدد فراہم کی ہے۔ اس کے بدلے اور اسرائیل سے تعلقات پر بڑی راضی ہو گئے۔ معاشی فائدے اور بزنس ڈیل کی اگر بات کریں، امریکہ نے انہیں اسلحہ، ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری کے بڑے معاہدے کیے ہیں۔ امریکہ نے وعدہ کیا ان معیشت کو جدید بنانے، سیاحت اور توانائی کے متبادل ذرائع مثلا نیو پروجیکٹ میں مدد فراہم کرے گا۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے بعد عرب ریاستوں کے امریکی کمپنیوں سے بھی بڑی معاشی رعایتیں ملنے کا امکان ہے۔ پروٹوکول اور بین الاقوامی قبولیت کی اگر بات کریں، ٹرمپ نے ان حکمرانوں کو خصوصی عزت اور پروٹوکول اور میڈیا کوریج دی گئی۔ عرب ممالک کو امریکہ اور مغرب میں اپنی شبیہ بہتر کرنے کا موقع ملا ہے تاکہ انہیں معتدل اور ترقی پسند حکمران مانا جائے۔ فلسطین کمزور ہوا ہے۔ فلسطینی قیادت آپسی اختلافات، بدعنوانی اور عالمی تنہائی کا مزید شکار ہوئی ہے۔ عرب ممالک کو لگا فلسطین اب کوئی مؤثر یا معتدل آواز نہیں رہا، اس لیے انہوں نے اپنی قومی مفادات کو ترجیح دی۔ انہوں نے ٹرمپ کے اس دورے کے دوران فلسطینی عوام کی مفادات یا ان کے لیے کوئی خاص رعایتیں لینے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ عرب ممالک کے ہاتھ میں دیکھا جائے تو بچا کیا ہے؟ سلطنت کی جزوی بقا۔ عرب ممالک میں ابھی کبھی کچھ فیصلے خود کرتے ہیں، جیسے کہ قطر کا ترکی اور ایران کے ساتھ تعلقات رکھنا یا سعودی عرب کا چین سے تعلقات تجارت رکھنا۔ اسلامی ساکھ کی اگر بات کریں، اگرچہ یہ کمزور ہوئی ہے مگر عوامی سطح پر اب بھی فلسطین کی حمایت ایک مذہبی فریضہ سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے عرب حکومتیں مکمل طور پر اسرائیل کی طرف نہیں جا سکیں۔ معاشی اثر کی بات کریں، ان کے پاس اب بھی تیل، سرمایہ اور خطے کی اقتصادی گزرگاہوں پر کنٹرول ہے جو انہیں دنیا میں اہم بناتا ہے۔ سفارتی لچک کی طرف اینگل سے دیکھا جائے، عرب ممالک اب بھی امریکہ، چین، روس اور یورپ کے ساتھ بے وقت تعلقات رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک سودے بازی کا عمل ہے۔ عرب ممالک نے امریکہ اور اسرائیل سے تعلقات قائم کر کے اپنے آپ کو تحفظ دیا، طاقت اور معاشی فائدہ خریدا، لیکن اس کے بدلے فلسطین کی اصولی موقف، اسلامی تاج جیسی چیزوں کی قربانی کر دی ہے۔ وہ اب ایک نرم غلامی کے دائرے میں ہے جہاں آزادی کا توسر ہے مگر فیصلے بڑی طاقتوں کی منظوری سے ہوتے ہیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے عرب اور مسلم ممالک پر جو دباؤ ہے وہ انتہائی شدید ہو چکا ہے۔ سیز الجہتی اور بتدریج بڑھتا ہوا ہے۔ اس دباؤ
की मुख्तलिफ शिकायत ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं। अमेरिका ने एक तो बराह रास्त दबाव डाला है और अमेरिका अरब मुमालिक पर दबाव डालता है कि वो इसराइल को तस्लीम करें ताकि खत्ते में अमन कायम हो सके। ट्रम्प दौर में दबाव ज़्यादा वाज़ेह है, लेकिन बाइडन हुकूमत ने भी इस पॉलिसी को जारी रखे हुए था। जो मुल्क इनकार करते हैं उसको फौजी इमदाद, कर्जे, अशफाती हमायत में कटौती की धमकी दी जाती है। इसराइल खलीजी ममालिक का आपस में गठजोड़ हो गया है। कुछ खलीजी ममालिक मसलन मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन ने इसराइल के साथ सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी के बाद को तस्लीम किया है। बहुत सिर्फ खाजी नहीं बल्कि इलाकाई तजारती और स्ट्रेटजी मफादात भी इसराइल से तल्लुक़ पर मायल करते हैं। अमेरिका का दबाव है कि वो खत्ते में नॉर्मलाइजेशन की क़यादत करे। इसराइल से सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ईरान का खौफ इस दबाव को बढ़ाता है। अंदरूनी इस्लाहत के लिए अमेरिका, इसराइल टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी भी एक लचकदार दबाव है। माशी मारात का लालच दिया गया है। इसराइल को तस्लीम करने पर अरब ममालिक को अमेरिका से अरबों डॉलर की सरमायाकारी दी गई है। वर्ल्ड बैंक, IMF और G7 से अजान कट से ऑफर किए गए हैं। इसराइल मरबी कंपनियों के साथ जीन मनसूबों में शराकत दारी की पेशकश की गई है। चीन और रूस पर भी मरबी दबाव बढ़ा है। कुछ अरब ममालिक चीन और रूस के साथ भी माशी तलकार रखते हैं, मगर इन तलकार को भी इसराइल मुखालिफ पॉलिसी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। यूं एक बैनुल-अक़वामी दबाव का जाल बन चुका है जहां अमेरिका, यूरोप, इसराइल एक नुक्ता पर इत्तेफाक रखते हैं, तस्लीम करो वरना पीछे हट जाओ। अमेरिकी अवामी दबाव और दाखिली मुश्किलात की अगर बात करें, बहुत से अरब ममालिक के अवाम फ़लस्तीन के साथ हमदर्दी रखते हैं, इसलिए हुक्मरान बाहर रात इसराइल को तस्लीम करने से चाहते हैं, लेकिन हुक्मरान तबका, बादशाहतें, फौजी अमरीतें अवाम की राय को महदूद करते हैं और मरबी हमायत को अपनी ताकत का जरिया समझती हैं। इब्राहिमी माहिदा जैसे फ्रेमवर्क की अगर बात करें, अमेरिका चाहता है कि इसराइल की नॉर्मलाइजेशन को माहिदा न समझा जाए बल्कि नया आलमी नजरिया समझा जाए। इस नजरिए के पीछे असल मकसद रूसी ब्लॉक को तोड़ना और इसराइल को मरकज बनाना है। इसराइल को तस्लीम करना सिर्फ वो नहीं बल्कि आलमी पॉलिसी का हिस्सा है। इसराइल की तस्लीम सिर्फ किसी एक अरब मुल्क पर दबाव नहीं बल्कि एक मरबूत आलमी मनसूबा है जो ताकत, तजारत, मजहब, सियासत और मीडिया के जरिए नाफज किया जा रहा है। अब हर अरब मुल्क और मुस्लिम मुल्क पर सवाल है कि क्या वो अपने असूल बचा पाएंगे या दबाव के आगे झुक जाएंगे। क्या अरब या मुस्लिम मुल्क वाकई इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं जबकि वो फ़लस्तीन और बाकी मुस्लिम दुनिया को नजरअंदाज कर दे? अगर जवाब देखा जाए तो हाँ, वो कर सकते हैं और कई ने तो कर भी लिया है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। हकीकत में कुछ अरब मुल्क पहले इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश, सूडान जैसे ममालिक ने फ़लस्तीनी मसले को नजरअंदाज करते हुए इसराइल को तस्लीम किया हुआ है। उन्होंने इसे कौमी मफाद का नाम दिया, यानी हमें पहले अपनी मईशत, शांति और आलमी साथ देखनी है। इन वजूहात की बात करें जो उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करती हैं। आलमी दबाव बहुत ज़्यादा है। अमेरिका, यूरोप और बाद इसराइल नवाज तंजीमें सफारती और माली दबाव डालती हैं। उनकी माशी मजबूरी है। फिजी मुमालिक अपने तेल पर मबनी मईशत के जवाब से खौफजदा है। वो इसराइल और मगरब से टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और तल्लुकात के बदले बहुत कुछ छोड़ने को तैयार हो गए हैं। ये उनको ईरान का खौफ है। इसराइल को ईरान मुखालिफात का हिस्सा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फ़लस्तीन मुस्लिम को नजरअंदाज करना क्यों खतरनाक है? अवामी रद्द-ए-अमल की नज़र से देखा जाए, अरब और मुस्लिम दुनिया के वहाँ फ़लस्तीन को अपना रूहानी अखलाकी फीजा समझते हैं और अगर हुकूमत इसराइल को तस्लीम कर लेती हैं, तमाम बेचैनी, बगावत का इम्कान बढ़ सकता है। हुक्मरान तबके की मकबूलियत मजीद कम हो सकती है। मुस्लिम ताक़त का नुकसान होगा। जो अरब ममालिक इसराइल से राजी हो गए हैं वो तुर्की, ईरान, मलेशिया, पाकिस्तान जैसे ममालिक के साथ सफारती दूरी का शिकार हो गए। इस्लाम की साख को नुकसान पहुंचा है। जो मुल्क इसराइल के साथ खड़ा होगा वो क़िबला अव्वल, नज़रुल उम्मत और जाल जैसे जज्बाती और दीनी तस्वुरात को खो देता है। क्या सभी ममालिक ऐसा करेंगे? नहीं। कुछ ममालिक जैसे तुर्की, ईरान, मलेशिया, अलजायर, लिबनान
پاکستان واضح طور پر کہتے ہیں کہ فلسطینی ریاست کے بغیر اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ دیگر ممالک در پردہ اسرائیل سے تعامل کر رہے ہیں، عوام کو خاموش کرنے کے لیے سرزبانی حمایت کرتے ہیں۔ کچھ ممالک ان کو تسلیم کرنا ان کے لیے ممکن ہے، مگر یہ سودے بازی ہے اور اصولوں کے بدلے مفادات حاصل کرنا۔ تسلیم کرنے والے فلسطین امت کو پسے پر ڈال کر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہ عوامی اعتماد کھو بیٹھیں گے، مثلاً دنیا میں اپنا مقام کمزور کر رہے ہیں اور طویل مدتی اعتبار سے روحانی، نظریاتی اور تاریخی نقصان اٹھاتے ہیں۔ تسلیم کرنے کی حقیقت کو اگر دیکھا جائے تو متحدہ امارات، بحرین، مراکش، سوڈان وہ ممالک ہیں جنہوں نے ابراہیمی معاہدے کے تحت اسرائیل کو تسلیم کیا، اگرچہ بظاہر اسے امن کا معاہدہ کہا گیا ہے، مگر تاریخی کے لیے فلسطینی موقف سے انحراف کا پہلا اعلانیہ قدم ہے۔ ان ممالک نے اسرائیل کو وہ جائز حیثیت دی ہے جس کے لیے طلبی دہائیوں سے ترس رہا تھا۔ عالمی دباؤ اور طاقت توازن کی بات کریں، امریکہ اسرائیل دونوں مسلم ممالک پر براہ راست اور بالواسطہ دباؤ ڈال رہے ہیں۔ امریکہ کا دباؤ مالیاتی، اشفاقی، عسکری امداد کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ جو ملک مزاحمت کرتا ہے اسے پابندیوں، تنائی اور دہشت گردی کی حمایت جیسے خوف سے ڈرایا جاتا ہے۔ ایران کے خوف ایک فیصلہ کن فیکٹر ہے۔ ہر ممالک بالخصوص خلیجی ریاستیں ایران کے بڑھتے ہوئے تسلط سے خائف ہیں۔ انہیں اسرائیل کی صورت میں ایک ایسا سیاسی مسئلہ آتا ہے ایران کو قابو رکھنے کے لیے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا بعض حکمرانوں کے لیے قوتی ڈال بن سکتا ہے۔ فلسطین کے تنائی اور کمزور قیادت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ فلسطین اندرونی خلفشار، سیاسی تقسیم اور عالمی تنائی کا شکار ہے۔ حماس اور فتح کے درمیان اختلافات نے فلسطینی واد کو منتشر کر دیا ہے۔ اب ممالک اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کہ فلسطین خود متحد نہیں تو ہم کب تک ان کے لیے قربانیاں دیتے رہیں گے۔ یہ موقع بظاہر عملی لگتا ہے مگر ترقی کے لیے اخلاقی پسپائی کی علامت ہے۔ عوامی رد عمل حکمرانوں کی مجبوری کی بات کریں، مثلاً امام آج بھی فلسطین کے حق میں جذبات رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی عرب حکومتیں اسرائیل سے در پردہ فلکار رکھتی ہیں، عوامی سطح پر تسلیم نہیں کرتی۔ یہ دوڑا معیار وقتی طور پر کارگر ہو سکتا ہے مگر طویل مدت میں سیاسی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ امت مسلمہ میں تقسیم کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسرائیل کی تقسیم ایک نیا خطے امتیاز پیدا کر رہا ہے۔ ایک طرف وہ ممالک جو اسے قبول کر کے مغرب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ریاستیں رسولوں، تاریخ اور دینی اقدار اور ترجیح دیتی ہیں۔ یہ صرف تقسیم سیاسی نہیں بلکہ فکری اور نظریاتی سطح پر بھی گہری ہوتی جا رہی ہے۔ مستقبل کی سمت، مفادات یا ضمیر کی اگر بات کریں، اگر موجودہ رجحان جاری رہا تو آئندہ دہائیوں میں اسرائیل کو تسلیم کرنے والے مسلم ممالک کی تعداد بڑھ سکتی ہے، لیکن اس کے بدلے میں فلسطین کی آزادی کا تصور ختم ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ امت کا اجتماعی ضمیر کب جاگے گا یا مفادات کی چونگا چون میں ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لی جائیں گی۔ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اسرائیل کی تسلیم اگرچہ وقتی طور پر معاشی خوشحالی یا سیاسی تحفظ کا ذریعہ بن سکتی ہے، لیکن اس کی قیمت وہ روحانی دوالیہ پن ہے جس سے ایک امت اپنی وحدت، عزت اور قبلہ اول کے قدس کو کھو بیٹھتی ہے۔ آج جن حکمرانوں نے فلسطین کی بے بسی کو نظر انداز کیا ہے، کل انہیں اپنی قوم کی بیدار آنکھوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ تاریخ صبر تو کرتی ہے مگر معاف نہیں۔ آنے والے وقت میں یہی سوال قوموں کے زمین پر دستک دے گا کہ تم نے بیت المقدس کو کس قیمت پر فروخت کیا